ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا ہے جو کہ بہت بھوکا ہوتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے مجھے کچھ کھانے کو مل ہی نہیں رہا۔ ارے یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس سال میں بارشیں نہیں ہوئی اور نہ ہی فصلیں اگی ہیں اور نہ ہی آج مجھے کچھ کھانے کو ملا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہیں میں چکرا چکرا کے بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ کسان کو بہت چکر آ رہے ہوتے ہیں اور اسے گھر بھی جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر جلدی سے جلدی پہنچ جائے اور خوب آرام کرے۔ وہ ایسے ہی چکراتا چکراتا اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے کہ شاید اسے راستے میں کچھ کھانے کو مل جائے اور وہ گھر بھی لے جائے۔ وہ لڑکھڑاتا چلتا چلتا اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے راستے میں تھوڑے پھل ملتے ہیں، وہ پھل توڑ کے کھا لیتا ہے۔ پتہ نہیں کس کے پھل ہیں اور کس نے اگائے ہیں، مجھے پوچھے بغیر نہیں کھانا تھا۔ میں گھر لے جاتا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ کسان گھر جاتا ہے اور جاتے ہی سو جاتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ کب آئے گا اور کب میں کھانا بناؤں گی۔ ارے، یہ چاچو سو گیا ہے کیا؟ اس نے میرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ اس کی ایک چڑیا ہوتی ہے جو کہ وہ اس کے انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ کب آئے گا اور اسے کب کھانا کھلائے گا، مگر اسے کیا پتا کہ وہ کتنا پریشان ہے۔ دیکھو، مجھے تو صبح سے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ کسان کی بیوی بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کو وہ کچھ جواب نہیں دے پاتی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہتی ہے۔ دیکھو، میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کہیں سے بھی کھانا مل جائے، مگر تمہیں پتہ ہے نا، مجھے صرف چاول کا دانہ پسند ہے اور میں چاول کھانا بہت پسند کرتی ہوں، اس لیے میں کچھ کھا نہیں پائی۔ چڑیا کو چاول بہت پسند ہوتے ہیں اور وہ چاول کے چکر میں بھوکی ہی رہ جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کھاتی، لیکن وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ کسان چاچو کب آئے گا اور اسے کب کھانا کھلائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہ یوں ہی سویا رہے گا۔ مجھے جا کر اپنے کھانے کا خود ہی بندوبست کرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھنا کہ کل ایسا نہیں ہو۔ میں چاول کھائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم رو رہی ہو؟ مجھے آج بھی کھانے میں کچھ نہیں ملا۔ میں بہت دور تک گئی ہوں، مگر مجھے تمہارے لیے چاول نہیں ملے۔ دیکھو، وہ چڑیا ہے اور میں بھی چڑیا ہوں، لیکن میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی، تم چپ ہو جاؤ۔ دیکھو، بہت اچھا لگا۔ میں تمہیں ہمیشہ تانے دیتا تھا نا۔ کوئی بات نہیں ہے، تم خاموشی سے کھانا کھاؤ، تم ٹینشن مت لو۔ ایک امیر لڑکا ہوتا ہے جو کہ اس غریب لڑکے سے روز یہی کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا امیر ہوں، لیکن ایک دن اس کا باپ اسے گھر سے نکال دیتا ہے اور آخر میں وہ اسی غریب کے گھر آتا ہے۔ دیکھو، تم ٹینشن مت لو، تم نے جو کہا میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تم آرام سے یہاں کھانا کھاؤ اور جتنے دن مرضی یہاں رہ سکتے ہو۔ میری ماما ویسے بھی گاؤں گئی ہیں، تم کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ وہ لڑکا کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی مشکل سے اسے کھانا کھلایا ہے۔
کیا تم نے میرے لیے کچھ رکھا کھانے میں؟ دیکھو یہ لڑکا تمہیں بہت تنگ کرتا تھا نا، دیکھو آج تمہارے گھر آیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ تم نے اس کی مدد کی۔ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں کھانے کو کچھ نہ کچھ لا کر دے ہی دوں گی۔ میں جا رہی ہوں اور بہت جلد ہی واپس آؤں گی۔ دیکھو مجھے فی الحال تو بہت نیند آ رہی ہے، لیکن میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ کسان کی بیوی کافی دنوں بعد اپنے لیے کھانا لائی اور وہ کھانے کے لیے چولہے پر پتیلا رکھ دیتی ہے اور اسے پکنے دیتی ہے۔ اوہ، تو تم چائے پی رہی ہو؟ دیکھو میں آج بہت خوش ہوں۔ ہاں میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے آج کھانے کو سب کچھ مل گیا ہے۔ دیکھو صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ میں چائے پیتی ہوں اور تمہیں بستر پہ جگہ دیتی ہوں، تم یہاں آرام سے سو جاؤ۔ کسان کی بیوی کھانے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کھانا کب تیار ہوگا۔ وہ آج اپنے ہسبینڈ کو سرپرائز دینے والی ہوتی ہے کہ وہ آئے گا اور اسے کھانا تیار ملے گا۔ یہاں پر وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے اور دوسرے روم میں آ کر سو جاتا ہے اور اپنا روم آج اس امیر لڑکے کو دے دیتا ہے۔ اسے آج بہت سکون کی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کسی کی مدد کی۔